الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفة منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی اس محنت کے اندر جو ہے وہ ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے یہ ہمیں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں میسر کیا، اور الحمدللہ ہم اس مہینے کے اندر موجود ہیں، اور رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی جو ہے معافی ہوتی ہے، اور بے شمار لوگوں کی گناہوں کی معافی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس انداز میں ہم جو ہے وہ گزاریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے بارے میں یہ فیصلہ فرما لے کہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ واقعی رحمتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہوگا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں، رمضان کے اندر بھی اس کی حرکتیں جو ہے وہ نہیں بدلیں، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم رمضان کس طرح گزاریں گے۔ تو ابھی تو آغاز ہے رمضان کا، تو ہم نے یہ 30 دنوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو 30 دن ہیں ان میں اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کریں، اور وہ ٹارگٹ ہمارا سیٹ ہونا چاہیے۔ پھر ہم ایٹ دا اینڈ آف رمضان اس میں دیکھیں گے کہ اس ٹارگٹ کو ہم نے کتنا جو ہے وہ اچیو کیا ہے۔ تو روزانہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نفلی عبادات ضرور جو ہے وہ اضافی طور پر ہونی چاہیے۔ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یہ تو لازمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 12 رکعتیں جو ہے وہ اضافی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر جو ہے وہ تیار فرما دیتے ہیں۔ تو اب 12 رکعتیں یہ اضافی کون سی ہیں؟ یہ اصل میں وہ سنت مؤکدہ ہی، مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، لیکن بہرحال یہ وہ سنت مؤکدہ بھی ہو سکتی ہیں جو ہم جو ہے وہ ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو 2 سنتیں فجر کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے 6 سنتیں ظہر کی نماز کے ساتھ ہیں، 4 سنتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 سنتیں بعد میں ہیں، اسی طریقے سے 2 سنتیں مغرب کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے 2 سنتیں عشاء کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو وہ 12 رکعتیں جو معمول میں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ جو 12 رکعتیں اضافی پڑھتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں گھروں کی بڑی فکر ہے نا، تو اگر ہم انشاءاللہ یہ 12 رکعتیں پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت میں جو ہے وہ روزانہ ایک گھر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان میں تو ایسے عمل کو بڑھا چڑھا کر لوٹایا جاتا ہے، تو اور زیادہ ہمیں امید ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ پھر یہ کہ روزہ جو ہے اس کے 2 طرح کے پروگرام ہیں، ایک دن کا روزہ ہے، ایک رات کا قیام ہے۔ ایک جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، ایک اگر آپ نے نہیں سنی تو اسی چینل پر ایک شیئر کی گئی ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے ایک میرا خطاب تھا، گفتگو تھی کسی جگہ، پچھلے سال کی ہے وہ، اس سال کی نہیں ہے۔ تو اس سال میں نے 2-3 جگہ جا کے کی ہے استقبال رمضان، لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ تو لیکن یہ پچھلے سال کی ریکارڈنگ آڈیو میں میرے پاس ایک موجود تھی، تو اس کو میں نے اپنے چینل پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ آپ سنیے،
میری نہیں سنیں اور کسی کی سن لیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ اس رمضان کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ سنیں۔ تو اگر آپ نے سن لیا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سنی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ سن لیں، اس میں کافی ساری چیزیں رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ تو امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزرے گا۔ پھر قیام اللیل کی بات آتی ہے اس کے اندر کہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا، تو مردوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تراویح کے لیے چلو کسی درجے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، کہیں قرآن حکیم کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، تو آپ وہاں ضرور شریک ہوں، اور اگر آپ ایسی جگہ نہیں ہیں تو خود جو ہے وہ ہمت کریں کہ ہمارا جو ہے وہ، اگر آپ پلے اسٹور پہ جائیں تو وہاں پہ دورہ ترجمہ قرآن کے نام سے موبائل ایپ ہے، اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو مجھ سے بھی میسج کر کے لے سکتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کے نام سے موبائل ایپ ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس میں رات کے اوقات میں امیر محترم میرے تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب کی جو تراویح کی جو لائیو اسٹریمنگ ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ لائیو بھی جو ہے وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو رات کو جو ہے وہ آپ خود جو ہے وہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو ہمیں رات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہے۔ یہ جو موبائل ہیں ان سے ذرا جان چھڑائیں، اور کم از کم رمضان کا مہینہ تو اس سے جان چھڑائیں، اس میں فلمیں، ڈرامے اور میچز اب ہو رہے ہیں، تو ان سب سے جو ہے وہ جان چھڑائیں، اور صرف جو ہے وہ توجہ رکھیں رمضان کی عبادات کے اوپر۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس رمضان کے مہینے کو کسی طور پر بھی جو ہے ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ تو ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے اور دوسری اشیاء سے روکے رکھا، تو اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو ان دونوں کی جو سفارش ہے وہ قبول کی جائے گی، اور اس شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو روزہ اور قرآن دونوں کو ہم نے اپنا سفارشی بنانا ہے، تو دونوں ہماری سفارش کریں، لیکن اسی صورت میں کہ جب ہم روزہ جو ہے وہ پورے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رکھیں، اور روزہ رات کا قیام بھی جو ہے وہ ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ کریں، تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے بہت بابرکت ہوگا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ محنت ہم نے پوری کرنی ہے، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں اس سے آگے پیچھے اللہ کے حضور روئیں، اور گڑ گڑا کر روئیں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور اگر رونا نہیں آتا نا، اصل میں ہمارے دل اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا۔ دنیا کا تو ذرا سا ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمارے آنسو رک نہیں رہے ہوتے، تو بچے کے نمبر تھوڑے سے مضمون میں کم آ جائیں تو تب بھی ہمارے آنسو نہیں رک رہے ہوتے، اور ہم کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور ذرا سا دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں بہت ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کو یاد کر کے ہمیں کوئی اپنا رونا جو ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو لہٰذا گناہوں کو یاد کر کے روئیں، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، روئیں اللہ کے حضور۔ اور اگر رونا نہیں بھی آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لے، یعنی ایسے پریشانی تو ظاہر کریں، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسی کو پسند کر لے گا انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آ بھی جائے رونا، کہ اللہ تعالیٰ جب رحم فرمائے دل کوئی نرم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی رونا آ بھی جائے، تو وہ رونا اگر آ جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا، وہ اگر ایک آنسو بھی بہا دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور قیام کیا جائے، اور لمبا قیام کیا جائے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ بھی تراویح پڑھتی ہیں، لیکن وہ تراویح کس طریقے سے پڑھتی ہیں کہ وہ 20 رکعتیں ہیں تو 20 منٹ میں ہی وہ فارغ ہو جاتی ہیں، بس کل واللہ احد اللہ اکبر، 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 اور پتہ چلتا ہے جی 20 منٹ سے بھی اندر جو جناب ساری تراویح بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ چلو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہو، تو لیکن نہیں، یہ نہیں، ذرا آرام سے، ذرا ٹھہر کے، ذرا کچھ جو آپ کو قرآن کا حصہ، جتنا آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہے وہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں وہی سارا دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر ہر رکعت میں کل واللہ پڑھی جا سکتی ہے تو ہر رکعت میں پورا قرآن جتنا آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ہر خاتون کو تو کم از کم آخری منزل یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ 2 انتہائی ہو گئی
کہ ایک تو حافظ قرآن ہے، تو حافظ قرآن ہے تو اس کو پورا یاد ہے، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے تو اس کو آخری پارہ بھی نہیں آتا. تو یہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے. تو ہم خود اگر حافظ قرآن نہیں ہیں، بچوں کو اگر حافظ قرآن بنانے کا ارادہ نہیں بھی ہے، تو کم از کم آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ 4.5 پارے بنتے ہیں. تو یہ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، تو انشاءاللہ تاکہ یہ قیام اللیل اگر کبھی کرنے کا ارادہ بن جائے تو پھر کم از کم یہ صورتیں جو ہیں وہ ہمیں آتی ہوں، ہم کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قیام اللیل تو جو ہے وہ کر سکیں. تو یہ انشاءاللہ ہم نیت کریں، کوشش کریں، ارادہ کریں، تو آخری منزل خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں. اگر مکمل حافظ ہیں تو الحمدللہ، نہیں بھی ہیں تو کم از کم آخری منزل یاد کرا کے ہم جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. تو قیام اللیل کریں. ہاں، اس میں ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے، وہ بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن چلیں. مسجد نبوی میں مجھے کسی نے بتایا تھا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں تو یہ کام ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں لوگ بہت سخت ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی یاد نہیں ہے، تو مجبوری میں آپ قرآن کریم دیکھ لیں، کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد وہ چھوٹا سا قرآن کریم ہو آپ کے پاس، وہ اس کو کھولیں، اس سے 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع آپ پڑھیں، پھر آپ چلے جائیں رکوع، پھر سائڈ پہ رکھتے ہیں، پھر جب اٹھیں تو پھر جو ہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کے اس سے اگلے 4 رکوع پڑھ لیں. تو اس طریقے سے جو مسجد نبوی کے امام ہیں وہ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود جو ہے وہ اجازت دی ہے. جب ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہاں آپ اس طرح کر لیں. البتہ پاکستان کے اندر اگر آپ، یا ہندوستان پاکستان کے یہاں کے جو علماء ہیں، اور چونکہ یہاں احناف زیادہ ہیں، تو ان سے بات کریں تو وہ پھر اس کے حوالے سے سختی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو لیکن اگر آپ کو بالکل ہی قرآن نہیں آتا تو انشاءاللہ آپ کریں. مسجد نبوی کے امام نے اگر اجازت دی ہے تو انشاءاللہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی. تو نفل میں تو، فرض میں تو ہم کہہ نہیں رہے کہ فرض میں آپ یہ کرنا شروع کر دیں، ہم تو یہ نفل نماز میں کہہ رہے ہیں. تو نفل نماز میں اگر آپ انشاءاللہ اس طرح بھی کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ قیام اللیل کا اجر آپ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیں، پتہ نہیں ہم نے رمضان کو لے کے کچھ زیادہ ہی ہم جو ہے نا ادھر سیریس ہو گئے ہیں. روزے کی برکت ہے شاید کہ ہمیں جو ہے وہ بھول ہی گئے کہ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی واپس آتے ہیں سبق کے اوپر. تو پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے آیت نمبر 79 تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. اب آیت نمبر 80 سے شروع کر رہے ہیں، اور اس میں وہی مضمون آ رہا ہے جو کئی دفعہ جو ہے وہ آیا ہے. فرمایا میں یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط اطاع اللہ، تو یقیناً اسی نے اطاعت کی اللہ کی. یعنی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت یہ کوئی علیحدہ چیزیں ہیں، کہ اللہ کی اطاعت اور چیز ہے، رسول کی اطاعت اور چیز ہے. تو فرمایا جا رہا ہے نہیں، ایک ہی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی حکم دیتے نہیں ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو میں یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے رخ پھیر لیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کر. یعنی آپ کی ان کے اوپر کسٹوڈین نہیں ہے، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا. تو ہم آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے تو آپ بس پہنچائیے، باقی آپ کوئی ان کے نگران نہیں ہے، آپ کوئی ان کے اوپر حاکم نہیں ہم نے بنا کر بھیجے، نگران نہیں بنا کر، کسٹوڈین نہیں بنا کر بھیجے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اب پھر منافقین کا ایک جو ہے وہ معاملہ آ رہا ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور فرض کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ہے وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی کہ یہ جنگ ہونے لگی ہے، اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر وہ فیصلہ جو بھی ہو رہا تھا تو وہ اس وقت کہتے ہاں جی کریں گے جی، ٹھیک ہے جی، ہونی چاہیے، کر لیں گے، یہ کر لیں گے، جائیں گے. لیکن جب وہ مجلس ختم ہو جاتی تو بعد میں پھر یہ اپنے ایک مجلس جو ہے وہ منعقد کرتے، اور پھر اس میں سوچتے کہ اب جو ہے وہ اس سے کیسے جو ہے وہ بچا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کس طریقے سے جو ہے وہ نافرمانی کی جائے. تو فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کے وقت مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، برخلاف اس کے جو آپ نے کہا تھا.
یعنی دن کو جو مشورہ ہوا تھا، تو جب یہ علیحدہ ہوئے اور علیحدہ انہوں نے جو ہے وہ مشورہ کیا، تو وہ مشورہ اور ہوا جو دن کو جو ہے وہ بات طے ہوئی تھی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے اسے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علیم خبیر ہے، علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، تو اللہ سے تو وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے اسے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان منافقین کی بس زیادہ آپ ٹینشن نہ لیں، ان سے جو ہے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، بس اللہ ہی کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونا، یعنی اللہ ہی کارساز جو ہے وہ کافی ہے۔ اب جو منافقت ہے اس کا علاج جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفاق ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج ہے تدبر قرآن، قرآن کے اوپر غور و فکر کرو، قرآن کے اوپر غور و فکر کر کے تمہارے اندر کا جو نفاق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن تمہارے اندر اترے گا، قرآن تمہارے جیوں میں جائے گا، قرآن تمہارے دلوں میں جائے گا، تو یہ انشاءاللہ نفاق کو جو ہے وہ باہر نکال کر پھینک دے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یقیناً وہ پاتے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اختلاف۔ یعنی انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے، جو انسان جتنا بھی مرضی ذہین ہو، وہ جب ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کے اندر جو آرگومنٹس آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب ہی کے اندر آرگومنٹس آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، یا کتاب کے اندر جو بات لکھی ہوتی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے بڑے سے بڑے آپ انسان کا نام لے لیں، آج کے دور میں کارل مارکس کا نام لے لیں، یا اور لینن کا نام لے لیں، بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لیں، جو بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں بڑے بڑے نام وہ لے لیں، اور پھر ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تو وہ جو ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابوں میں بھی بہت کچھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لکھا ہوا۔ تو ان کی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پھر جب ان کی نظام جو ہے وہ ان کا آیا تو پھر ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا انسان جتنا بھی جینیس ہو جائے، اس کی تھاٹس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی بات موجود ہوتی ہے جو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، یا یہ صحیح نہیں ہے، یا 10 سال بعد، یا 20 سال بعد، یا 50 سال بعد، یا 100 سال بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کی آپ مثال دیکھیں، ایک اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کی مثال، ایک تو یہ انڈیویجول جینیس کی بات کر لی ہم نے، ایک کولیکٹیو جینیسنس، کہ بہت سارے ذہین ترین لوگ مل جائیں اور ذہین ترین لوگ مل کر جو ہے وہ ایک مسودہ تیار کریں۔ تو کسی بھی اسٹیٹ کی سطح پر جو ذہین ترین لوگ مل کر ایک مسودہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کہتے ہیں آئین، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا آئین ہے، اور وہ ذہین ترین لوگ جو ہے وہ مل کر اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا آئین جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے۔ پھر یہ اچھا، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا ہم نے، اس کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہم نے تیار کیا تھا اس کی فلاں شک سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا آئین ہے، ماشاءاللہ سے پاکستان کا آئین ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ اسی آئین کے اندر یہ بھی پھر آگے چل کر لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی نہیں معاف کر سکتا، لیکن صدر پاکستان اگر چاہیں تو اس کو معافی کا اختیار ہے، کہ صدر پاکستان چاہیں تو وہ قاتل کو معاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ آخری جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ معافی کی وہ صدر پاکستان کو جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ معاف کر دیں۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے یہ شک جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن و سنت صرف ورثاء کو حق دیتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں، ورثاء کے علاوہ وہ اسٹیٹ کو، صدر کو، ریاست کے سربراہ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ تو لہٰذا یہ شک جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جب سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی، سپریم کورٹ میں کیس چلا اور کہا کہ جی یہ بھی شک ہے، اور دوسری طرف یہ شک ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ بھی شک ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ نے یہ کہا تھا
کہ یہ دونوں ہی آئین کی شقیں ہیں، دونوں کی برابر حیثیت ہے، تو ہم ایک کو دوسرے سے کٹ نہیں کر سکتے، دونوں جو ہیں وہ برابر کی شقیں ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ جو شق ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ پورے آئین پر حاوی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پورے اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی اور پھر نل اینڈ وائڈ کر دے گی اگر کوئی دوسری شق جو ہے وہ اس کے خلاف آئے گی۔ تو لہٰذا وہ بھی شق ہے، یہ بھی شق ہے، تو دونوں شقیں ماشاءاللہ سے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا انسان، اب یہ تو چلیں آپ کہہ لیں کہ یہ تو کسی نے شرارتاً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ، تو آپ امریکن آئین دیکھ لیں، کافی عرصے سے ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ ابھی تک کہتے ہیں سب سے کم تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن 200-250 سالوں کے اندر پھر بھی ان کو جو ہے وہ تبدیلیوں کے عمل سے گزرنا پڑا ہے، اور کم از کم 25-30 تبدیلیاں تو ان کو بھی جو ہے وہ کرنا پڑی ہیں کہ بھائی ٹائم اب بہت گزر گیا ہے، تو لہٰذا اب اس کے اندر ہمیں یہ تبدیلیاں جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہیں، چونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ حالات نہیں رہے۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، آپ اللہ نے جو قانون جو اتارے وہ دیکھ لیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو، اس قرآن کو 1400 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 1450 سال ہو گئے ہیں، اور 1450 سال کے اندر اس کے اندر ایک بات ایسی نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ کوئی نئی بات آنی چاہیے۔ یہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، یہ آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح آج سے 1450 سال پہلے جو ہے وہ ویلڈ تھا۔ تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی کتاب لکھے دے دے جو 1450 سال تک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ویلیویبل رہے۔ تو یہ جتنا بڑا مرضی جینیس انسان ہو جائے، اس کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی کتاب لکھ کے لے آئے جو 1400-1450 سال بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح ویلیویبل ہو جو اس وقت ہے۔ اچھا، پھر یہ تو اس کا ایک اعتبار سے معجزہ۔ پھر تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ یقیناً پاتے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اختلاف۔ اب مزید اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بغیر جو ہے وہ تم تحقیق یہ بات کو آگے نہ پھیلایا کرو، یعنی جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں افواہ سازی۔ تو افواہوں کو جو ہے وہ افواہوں کو کنٹرول کرنے کی بات ہے کہ افواہوں کو، جیسے آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا کہ افواہیں پھیل جاتی ہیں، تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ احکامات دیے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، یعنی منافقین کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ مدینہ کے اندر آپ تصور کریں کہ مدینہ کے اندر ہیں منافقین، اب پتہ چلا ہے کہ جو کہیں سے کوئی حملہ ہونے والا ہے، تو اب جو ہے وہ ایک خوف کی بات آ گئی یا امن کی بات آ گئی، جی کچھ نہیں ہو رہا، تو اذاعوا بہ، اسے نشر کر دیتے ہیں، تو پھیلا دیتے ہیں، اسے پوری بستی کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اذاعہ ہے، آج کل جو ریڈیو اسٹیشن ایک زمانے میں، اب تو ریڈیو بھی پرانے ہو گئے، تو جو ریڈیو اسٹیشن ہوا کرتے تھے اس کے لیے بھی اذاعہ لفظ آتا ہے، یعنی پھیلانا۔ تو کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریڈیو اسٹیشن ہوتے ہیں، چلتا پھرتا ریڈیو اسٹیشن ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے بات کو جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ان کو یہ بات کہیں، آپ ان کو بات بتائیں تو وہ بات کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے تو پھر اور زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے ریڈیو اسٹیشن ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتے ہیں ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، اذاعوا بہ، مشہور کر دیتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں۔
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور انہیں لوٹا دیتے اپنے اصحاب اختیار تک، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جان لیتے اسے جو وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، یعنی جو حکمران ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بہتر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس بات میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یقیناً تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے سوائے چند کے۔ اسلام میں جو خبر کا اصول ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں خبر کا اصول یہ ہے کہ ہر خبر ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ کسی جگہ کسی کا ریپ ہو گیا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹی وی پر چڑھا دیا جائے کہ جی یہ دیکھیں جی اس فلاں بچی ہے اور فلاں خاندان کی ہے اور اس کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ آپ تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں اس کو ٹی وی پہ چڑھا کے۔ جس کو نہیں بھی پتا آپ چینل پہ چڑھا کے پورے ملک کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو ہر خبر ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خبر جو ہے وہ اولی الامر کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایسا معاملہ ہوا بھی ہے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ، تو پولیس جو ہے وہ اس کو بتایا جائے، پولیس پھر تحقیق کر کے اس کو سزا دے دے۔ اور یہ جو ہے یہ خاتون جو ہے یہ اس کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رہنا چاہیے، تاکہ وہ بات جو ہے وہ دبی رہے اور معاشرے کے اندر اس کی ایک بدنامی نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو بات جو ہے وہ بس اصحاب امر کو جاننی چاہیے۔ تو ہر خبر ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کو پتہ ہو جائے کہ اس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے اسلام ہمیں اصول سکھاتا ہے۔ اب آگے چلیں تو آگے جو ہے وہ قتال کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اور ایک حساب سے یہ قتال کے حوالے سے سخت ترین آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل کی گئی ہے۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں، آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے۔ یعنی جس طرح یہ منافقین ہیں، جس طرح یہ پھر مشورے کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ سے کس طرح فرار اختیار کرنی ہے، تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے۔ وحرز المؤمنین، اور مومنین کو بھی ترغیب دیجئے، ایمان والوں کو بھی ترغیب دیجئے کہ وہ بھی جو ہے وہ جنگ کریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے اللہ روک دے جنگ ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کافروں کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ جنگ کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ کافروں کی قوت جو ہے وہ جنگ کرنے کی ختم ہو جائے گی، تو پھر جنگ جو ہے وہ رک جائے گی۔ تو عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے اللہ روک دے جنگ ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ پھر ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا، جنگ سے ان کا مکمل زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت سخت ہے پکڑ کرنے میں، واشد تنکیلا، اور وہ بہت سخت ہے جو سزا دینے میں بھی ہے، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کرے گا سفارش اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کا اس میں بھی حصہ ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ بات کی گئی کہ دعوت، کسی کو کوئی اچھی دعوت دے گا، آؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جو بھی اسلام کی دعوت دے گا، تو جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا تو وہ جو بھی کوئی نیکیاں کرے گا تو اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا جس نے اس کو دعوت دی ہوگی۔ یا شفاعت کی بات کی جائے تو دوسرا جو معنی اس میں سے نکلتا ہے وہ شفاعت بھی ہے کہ کسی کے کوئی جو ہے وہ حق ہے، کہیں پھنسے ہوئے تو آپ کہہ دیں گے یار اس کا کام کر دو، تو وہ اگر اچھا کام ہے، پازیٹیو کام ہے، تو وہ اس میں اگر کوئی ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ میں یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی کرے گا سفارش اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے، یعنی وہ پھر اپنے حصے کا بوجھ جو ہے وہ اس میں سے اٹھائے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب سلام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو بہتر جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے سلامتی کے ساتھ، یعنی کوئی السلام علیکم کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو دعا دو اس سے بہتر۔ کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پورا ہی کہہ دیا، یا تھوڑا تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے،
لیکن اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو بس یہ مکمل سلام ہے، آپ بھی اس کو یہی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بس یہ مکمل ہو گیا۔ یا وعلیکم بھی کہہ دیں تو کافی ہے، کیونکہ اس نے مکمل سلام کر دی ہے، تو آپ صرف وعلیکم بھی کہہ دیں کہ تم پر بھی، تو یہ بھی بات ہو جائے گی کہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ وعلیکم کو ایک منفی سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیے جائے تو اس کو منفی نہیں سمجھا جاتا، بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وعلیکم صرف غیر مسلم کو کہنا چاہیے، تو وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی کہے تو اسے وعلیکم کہہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو فحیوا بأحسن منها، تو تم دعا دو اس سے بہتر، او ردوها، یا لوٹا دو اتنی ہی اس کو، یعنی جتنی اس نے دی ہے، اس نے اب مکمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، اب اتنا ہی اسے لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب جو ہے وہ لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ تو ہم سب نے جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو ہے وہ جمع ہو جانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جمع ہو جانا ہے۔ تو ہم سب نے مر جانا ہے، ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم سب مر جائیں گے، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم سب کو دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس کی جو ہے وہ تیاری ہمیں آج کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ بہتر انداز میں ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں اس بات کی کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے، یقیناً جو ہے وہ کوئی نہیں ہے وہ اللہ سے بڑھ کر بات سچی کہنے میں۔ اب جو اگلا رکوع ہے اس کے اندر منافقین کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ وہ ہجرت کے حوالے سے جو ہے وہ گریز جو ہے وہ کرتے تھے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ منافقین پر چند چیزیں جو ہیں وہ بہت بھاری تھیں، تو اس میں جیسے قتال ہے، جنگ کرنا اللہ کے راستے میں، اسی طریقے سے ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے حوالے سے بات آئی ہماری کلاسز میں۔ تو یہ ہجرت کی بات اب یہاں پر آ رہی ہے کہ منافقین کے اوپر ہجرت کرنا جو ہے وہ بہت گراں ہے۔ فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تو کیا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ جو ہے وہ ہو گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں کفر کی طرف اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی تم کیوں ان کے بارے میں آپٹیمسٹ ہو، ہجرت نہیں کی تو کوئی مجبوری ہو گئی، یہ ہو گئی، ہاں کوئی مجبوری جینون ہو تو پھر تو ہے، لیکن اگر کوئی بغیر کسی وجہ سے کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے مدینے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ نے انہیں پھیر دیا، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ فرض کی گئی تھی، مدینے آنا سب کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تو واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں کفر کی طرف اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، انسان خود ہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، لیکن انسان جب خود گمراہی کا راستہ چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کیا ہے اللہ نے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو جس کے لیے پھر اللہ وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، پھر اسے ہدایت پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی مسلمان کچھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، کچھ ہجرت کر کے نہیں آئے، تو جو اب یہ منافقین ہیں جو ہجرت کر کے نہیں آئے، تو اب یہ چاہتے ہیں یہ بھی ہجرت انہوں نے نہ کی ہوتی تو یہ جو ہے یہ ہم نمایاں نہ ہوتے۔ جیسے وہ محاورہ مشہور ہے کہ دم کٹی بلی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم جو ہے وہ کٹ جائے، تو ان کی بھی یہی جو ہے وہ کیفیت تھی کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سب برابر ہو جاتے۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناؤ ان میں سے کسی طرح کے دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔
یعنی ہجرت جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پکڑو انہیں اور قتل کر دو تم انہیں جہاں پاؤ۔ یعنی یہ سمجھے کہ یہ کافروں کے لیے یہ حکم جو ہے یہ آیا تھا، تو پھر ان منافقین کو بھی کافروں کے حکم میں جو ہے وہ شامل کیا گیا جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے، کہ فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ ان میں سے بناؤ کوئی مددگار۔ اب جو ہجرت نہیں کر رہے، جو منافق ہجرت نہیں کر رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان منافقین کے جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی اب ان کا ایسے قبیلے سے تعلق ہے، ہجرت کر کے نہیں آ رہے، لیکن ان کا ایسے قبیلے سے تعلق ہے جس کے ساتھ کوئی مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو ان کے سینے، دل برداشتہ ہو وہ، اے یقاتلوکم او یقاتلوکم، کہ وہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم سے، یعنی مخمسے کا شکار ہے کہ اگر ہم ہجرت کر کے آ گئے تو ہو سکتا ہے میں اپنی قوم کے خلاف جو ہے وہ لڑنا پڑ جائے، یا اپنی قوم میں رہیں تو مسلمانوں سے لڑنا پڑ جائے گا، تو وہ مخمسے کا شکار ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ مذبذبین بین ذالک کے درمیان میں جو ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں، کسی طرف ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جو ہے وہ ہو جائیں۔ اے یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً غلبہ دے دیتا انہیں تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ ضرور لڑتے تم سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کیفیت پیدا آ سکتا تھا۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، بس وہ اگر تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور پھر وہ نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کریں تمہیں صلح کا پیغام، یعنی اپنی قوم کی طرف سے بھی نہ لڑیں اور چلو تمہاری طرف سے بھی نہیں لڑ رہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر نہیں دی اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی راہ اقدام کرنے کی، یعنی اگر وہ درمیان میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلو اگر یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو کم از کم چلو باطل کا بھی ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر تم نے بھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کرنی، حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو چلو ٹھیک ہے، باطل کا بھی نہیں دے رہے، درمیان میں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے چلو ان کو تم بھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، یریدون ان یأمنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، یعنی کچھ ایسے بھی، یہ تو پہلے بھی جن لوگوں کا تذکرہ آیا یہ بھی ان سے ملتی جلتی بات محسوس ہو رہی ہے، لیکن فرق ہے۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمًا، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، یعنی ان کا بھی ارادہ اسی طرح کا ہی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ نہ کریں، دونوں طرف سے جو ہے وہ لڑائی نہ کریں، امن میں رہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، پڑ جاتے ہیں اس فتنے میں، تو یعنی اگر وہ ان کو ان کے قبیلے والے تھوڑا سا پریشرائز کرے، زور کرے کہ نہیں بھائی تم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہی ہے، تو وہ پھر اچھا لڑیں گے جی لڑیں گے، وہ فوراً پھر اس طرح یعنی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یا ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کہیں کمزور ہیں اور ہم اگر لڑے تو ہو سکتا ہے ہمیں مال غنیمت کوئی مسلمانوں سے ہاتھ آ جائے، تو پھر بھی وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کلما ردوا الی الفتنہ، ویسے تو یہ بڑے پیسفل پیپل بنے ہوئے تھے، لیکن یہ حقیقت میں پیسفل نہیں تھے، تو جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، پڑ جاتے ہیں اس فتنے میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ الگ نہ رہیں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ پیش کریں تمہیں صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے اپنے ہاتھ، یعنی پھر وہ مقابلے میں آ جائیں تمہارے مقابلے میں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، یہ ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی لوگ ہیں ہم نے دیا ہے تمہیں جن کے خلاف کھلا اختیار، یعنی تم ان کے خلاف جو ہے وہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم ان کے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب آگے جو ہے وہ قتل خطا کا کفارہ آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے قتل عمد، قتل عمد ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ارادے سے کسی کو قتل کرنا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ جیسے آج کل ہوتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا حادثہ ہو گیا، تیر جو ہے وہ کسی نے چلایا تھا جانور کو مارنے کے لیے، لیکن تیر جو ہے وہ غلطی سے کسی انسان مسلمان کو لگ گیا، تو وہ بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے
حادثہ ہو جاتا ہے اور خطا میں غلطی سے جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور زیبا نہیں کسی مومن کو وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، یعنی کسی مومن کو یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں مسٹیکنلی ہو جائے تو وہ تو پھر انسان کا اس پر قابو نہیں ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، بس جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطا سے، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خطا غلطی، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا حوالے کرنا ہے مقتول کے گھر والوں کو، یعنی اس کے لیے دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک سزا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا حق ہے، اور ایک سزا آپ سمجھ لیجئے کہ وہ رسا کا حق ہے۔ دو سزائیں اس شخص کو ملیں گی جس شخص سے مسٹیکنلی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ قتل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ فتحریر رقبۃ مومنۃ، آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں تھیں، تو ایک مومن کو غلام کو خریدنا ہے اور خرید کر آزاد کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کا حق پورا ہوا۔ اور ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا حوالے کرنا ہے مقتول کے گھر والوں کو۔ اب یہ پھر اس کا حق ہے، ورثاء کا حق آ گیا کہ ان کو جو ہے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے دینی ہے، کہ وہ جو بھی پھر زمانے کے اعتبار سے طے ہوگی، اس زمانے کے اعتبار سے پھر وہاں پر اس کو دی جائے گی کہ بھائی اتنے پیسے تم نے جو ہے وہ تم نے اب اس مقتول کے گھر والوں کو دینے ہیں۔ جیسے سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہ قوانین ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے بندہ جو ہے وہ مر جائے، تو وہ پاکستانی تقریباً کوئی 80 لاکھ 1 کروڑ روپیہ آج کل وہ دیتے ہیں۔ کہ یا سننے میں آیا تھا کہ کوئی شخص گیا ہے اور وہاں پر وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ جو ہے وہ بیچارہ فوت ہو گیا، نوجوان تھا، تو وہاں پھر سعودی حکومت نے جو ہے وہ یہ کیا کہ 1 کروڑ روپیہ تقریباً اس بچے کو ملا تھا، اس کے ورثاء کو، جو یہ بچہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں فوت ہو گیا تھا، تو اس کی میت پاکستان آئی تھی۔ تو اس طریقے سے یعنی جو بھی کوئی ہوگی اماؤنٹ وہ پھر جو ہے وہ اس کے ورثاء کو جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ دو سزائیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہو گئی، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا حوالے کرنا ہے مقتول کے گھر والوں کو۔ تو دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھی ہیں۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں، یعنی جن کا قتل ہوا ہے اب وہ ورثاء ہیں، وہ خود ہی کہہ دیں کہ بھائی ہم اس سے جو ہے وہ نہیں کوئی پیسے لینا چاہتے، ہم اس کو فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مقتول مومن تھا، یعنی کوئی جو ہے وہ دشمن ہے، قوم کوئی پوری تمہاری دشمن ہے، لیکن جو ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو ہے وہ مسلمان تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا، یعنی صرف اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا، پھر اس کے ورثاء کو فدیہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور وہ کافر ہیں تو ان کو فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول تھا اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو خون بہا حوالے کرنا ہے مقتول کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مومنۃ، اور آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کا۔ پھر وہی اصول جو ہے وہ دوبارہ لاگو ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا۔ فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، یعنی جس کے پاس یہ نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھنے ہیں لگاتار 2 ماہ۔ اب یہ جو یعنی 2 سزائیں آئی تھی نا، ایک اللہ کا حق اور ایک ورثاء کا حق، تو یہ جو 2 ماہ کے روزے ہیں یہ اللہ کے حق والی سزا کو اللہ نے الٹرنیٹ کیا، یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ مسکین ہے اور اب اس کے لیے یہ ڈبل سزا ہو گئی کہ غلام کو بھی آزاد کرے اور ورثاء کو بھی حق دے اور ورثاء کو بھی جو ہے وہ فدیہ دے۔ تو اس ایسی صورت میں کہ بندہ جب غریب ہے تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، بہرحال ورثاء کو دینے ہوں گے، اور وہ جو اللہ نے اپنا حق معاف کیا ہے اس کے بدلے کہا ہے کہ تم نے اب 2 مہینے کے مسلسل جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھنے ہیں 2 ماہ لگاتار،
یعنی ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ تم نے پورے 2 ماہ روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، توبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اپنا حق جو ہے وہ معاف کیا ہے، باقی جو ہے وہ رسا کو وہ فدیہ بہرحال دینا ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ تو تھا قتل خطا، یعنی غلطی سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ اب بات آ رہی ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینا، قتل عمد، کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کے لیے ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کر دے کسی مومن کو جان بوجھ کر، تو اب ذرا اس کے لیے سزائیں جو ہے وہ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کیا سزا جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جو کوئی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ نمبر 2 خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے اندر، خلود فی النار، ہمیشہ اس کے اندر رہنے والا ہے۔ نمبر 3 وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوا اس کے اوپر، اللہ غضبناک ہوا اس کے اوپر۔ نمبر 4 وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوئی اس کے اوپر۔ نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا نَظِیمًا، اللہ نے تیار کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کر دے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ حرمت جان اور حرمت مال، یہ دونوں کی حفاظت جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ گارنٹی لے کہ ہر ایک شخص کی جان بھی جو ہے وہ محفوظ ہوگی، ہر ایک شخص کا مال بھی جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو جان ہے یہ اس کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم میں جو ہے وہ اس سے آگے بھی بڑھ کر بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا ایسے، ایک انسان کا قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا، کیونکہ اس سے پھر فساد جو ہے وہ معاشرے میں پھیلتا ہے۔ ایک قتل ہوگا تو پھر بدلے میں دوسرا ہوگا، پھر پہلا ہوگا، پھر دوسرا، اسی طرح پھر قتال جو ہے وہ خون ریزی جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو ایک جو ہے وہ بندے کو قتل کر دینا وہ ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو جان بوجھ کر قتل کرنا، تو اس کی سزا تو پھر یہی ہے، دنیا کے اندر یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے گی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ پہلے تو اس کا فدیہ آ گیا تھا، لیکن اب جان بوجھ کے قتل کرنے والے کو پھر قتل کیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں دین کے نام پر جو ہے وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دین کے نام پر ہم جو ہے وہ بندے مار دیتے ہیں۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ پھر خطرناک بات ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا، وہ اس کتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ 5 سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب جو ہے وہ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے، جیسے یہاں یہ بات بھی آئے گی کہ جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں مسلمان اور کافر جو ہے وہ مد مقابل تھے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایسے کیا کہ ایک کافر کو جو ہے وہ گرا لیا یا اس پر قابو پا لیا، اور کافر جب دیکھا کہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں تو اس نے مرنے سے پہلے جو کلمہ پڑھ لیا، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، لیکن بات دل میں رہ گئی کہ یہ تو اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تو پوچھوں ذرا کہ یہ کیا ہے ماجرا۔ تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اس قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اب ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب کوئی یہ کہے کہ وہ مسلمان ہے تو پھر بس تمہاری بات ختم ہو گئی، کہ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ مسلمان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں،
فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام اور نہ کہو اسے جو پیش کرے تمہیں سلام لست مومنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں اور تم کہہ رہے ہو نہیں نہیں تم کہاں کے مسلمان ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہمارے فرقے سے جو باہر والے کا ہے، ہمارے فرقے سے جو باہر ہے، وہ بیچارہ کہتا رہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، کہتے نہیں نا تو کدھر مسلمان ہے، اسلام کا ٹھیکہ تو صرف ہمارے پاس ہے، مسلمان تو صرف ہم ہیں، تم کہاں کے مسلمان ہو۔ وہ بیچارہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ فرقہ واریت میں یہ بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، قرآن یہ بار بار کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ اور ہم دین کے نام پر تفرقہ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ دین کے نام پر ہم نے جو ہے وہ تفرقہ بازی کی ہوئی ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں کسی دوسری وجہ سے بھی تفرقے میں نہ پڑو یا کسی تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ہم نے تفرقے ڈالے ہوئے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن تو کہاں ہے، پھر بات زیادہ سخت ہو جائے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا اور نہ کہو اسے جو پیش کرے تمہیں سلام کہ تم مومن نہیں ہو۔ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم چاہتے ہو مال و اسباب دنیا کی زندگی کا۔ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ یہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جو آخری درجے میں جنت میں داخل ہوگا شخص، جو آخری جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کی بھی جنت اس زمین سے کم از کم 10 گنا جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کا مال و اسباب چاہتی ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل ایسے ہی تم بھی تھے نا، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دے دی، تو ورنہ اس سے پہلے تم بھی جو ہے وہ ایسے ہی تھے۔ کذالک کنتم من قبل تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم تو احسان فرمایا اللہ نے تم پر۔ فتبینوا تو لازماً ضرور تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ کتنی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے کتنا فضیلت ہے۔ فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر برابر نہیں ہیں بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے بغیر کسی عذر کے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں یہ آیت سے سمجھ آئے گی کہ مثال کے طور پر ایک جگہ سے یہ میسج آیا کہ بھائی 500 بندے جو ہیں وہ چاہیے، یہاں پر اب جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، تو اس جگہ پر جہاد قتال کے لیے ہمیں 500 افراد کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو اب جو ہے وہ 500 لوگ نکل گئے۔ اب باقیوں نے بھی ہو سکتا ہے 1000 نے درخواست دی ہوئی ہو، 1500 نے درخواست دی ہوئی ہو، 2000 نے درخواست دی ہوئی ہو کہ بھائی ہم جب آئیں گے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے 500 کی سلیکشن ہوئی، وہ 500 چلے گئے اور باقی جو ہے وہ اب نہیں جا سکے، لیکن ارادہ ان کا بھی تھا جانے کا، لیکن یہ نہیں جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو چلے گئے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بیٹھ رہے ہیں ان کا درجہ کم ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مال اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لیکن ہے سب سے بھلائی کا وعدہ، یعنی سب جو ہے وہ بھلائی، کیونکہ ارادہ تو ان کا بھی تھا نا، وہ بس ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ بیٹھ گئے، تو ان کے لیے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن جو نکلے ہیں میدان میں ان کا درجہ بہرحال زیادہ ہے۔
وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا، اور فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر عظیمہ، اجرن عظیمہ، ایک شاندار بدلے سے، یعنی وہ جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ جو ہے وہ بہت شاندار بدلہ جو ہے وہ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ابھار رہے ہیں ایمان والوں کو کہ نکلنا چاہیے اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے اور اپنے ہی جو ہے بیٹھے رہتے ہیں جگہ پر۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ کہ قبض کرتے ہیں جن کی جانیں فرشتے، یعنی ایسے منافقین جو اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہجرت نہیں کی، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں۔ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا تھا۔ قالو فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں تم لوگ کس حال میں تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس زمین میں، ہم زمین میں بے بس ہو گئے تھے، تو یہاں پر ہم مجبور تھے، ادھر ہم جو ہے وہ پھنس گئے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہاں پر اگر دین پر عمل کرنے میں تنگی تھی تو تم کسی ایسی جگہ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے جہاں پر دین پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی، تو فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے وہاں۔ فاولئک مأواہم جہنم، پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی، وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے جو جہنم ہے۔ اب یہ جو ہے کہ جو ہجرت کی بات آئی تو اس میں سے کچھ لوگوں کو استثناء دی جا رہی ہے، الا المستضعفین من الرجال، سوائے وہ بے بس مرد، والنساء والولدان، اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر ہجرت کی، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہجرت کریں تو ہجرت کر کے پھر ہم کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے، جہاں جانا ہے وہاں کے لیے پیسے بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو ان کا فائنینشلی بھی مسئلہ ہے، ان کا آگے بھی مسئلہ ہے کہ وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ لا یستطیعون حیلہ، جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر ہجرت کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بڑے بڑے راستے جو ہے وہ یاد ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ بڑے اناڑی ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کون سا علاقہ کدھر ہے، جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے۔ تو جو ہجرت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ان کو کوئی راستے کی کوئی سمجھ ہے، تو ایسے لوگوں کو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ رعایت دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ لوگ ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی صرف انہی لوگوں پر سخت سزا ہے جو استطاعت رکھتے تھے ہجرت کرنے کی اور ہجرت کر سکتے تھے اور راستے بھی ان کو معلوم تھے اور فائنینشلی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کسی دوسری جگہ جا کے سیٹل بھی ہو سکتے تھے، اب اس کے باوجود انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے حوالے سے پھر زیادہ سختی ہے۔ اور اپنی جگہ چھوڑنا، اپنی زمین چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا بہرحال مشکل کام ہوتا ہے، اور دین کے لیے چھوڑنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو دیکھیں ہر بندہ ہی جو ہے وہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی جگہ اور پھر جب وہ اسکول کی تعلیم مکمل کرتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کالج کے لیے وہ کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا ہے، یونیورسٹی کے لیے کسی تیسرے شہر میں گیا ہوا ہے، پھر جاب اس کو کسی چوتھے شہر میں ملتی ہے، پھر وہ شادی بھی وہاں ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو وہاں بلا لیتا ہے، تو یہ بھی تو ہجرت کر رہا ہے نا۔ لیکن یہ ہجرت ہمیں بڑی پسند ہے، ہاں دنیا، کیونکہ یہ ہجرت دنیا کے لیے، ہاں ماشاءاللہ دنیا میں تو یہ مجبوری ہے، اب کرنا پڑتا ہے، یہ تو دنیا ایسی ہے، اب ظاہر بات ہے جدھر جاب ہے ادھر ہی رہنا ہے، تو یہ بھی تو ہجرت ہی ہے نا، اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ابھی کبھی ہم نے یہ بھی سوچے کہ دین کے لیے ہمیں کبھی کہیں ہجرت کرنی پڑ جائے تو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی کوئی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت بڑی جگہ اور وسعت، زمین بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تو اس کو بہت اچھی جگہ مل جائے گی۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے ویسے تو، کہ دنیا میں بھی اگر آپ کسی شہر میں تنگ ہیں تو آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلی جائیں تو امکان ہے کہ وہاں آپ بہتر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بڑی جگہ اور وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر آ پکڑا اسے موت نے، یعنی ابھی وہ نکلا ہے اور ابھی وہ اس مقام کو پہنچا بھی نہیں ہے جہاں وہ ہجرت کرنے جا رہا تھا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، یعنی اس کا پھر اللہ تعالیٰ اجر دے دیں، کیونکہ وہ گھر سے نکل آیا تھا، اب وہ چل پڑا تھا، تو لہٰذا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے واقع ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ زمین کو بھی اپنے لیے وسیع پاتا ہے، رزق کو بھی اپنے لیے وسیع پاتا ہے، اللہ کی بھی رضا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے تو کیا ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اپرچونٹی ہو کوئی دین کے لیے تو اس میں بھی جو ہے وہ ہجرت جو ہے وہ انسان سوچے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ہم آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، آیت نمبر 100 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے، آج انشاءاللہ ہم یہاں تک ہی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان کے دن ہے تو آپ نے خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے معافی کا، مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔